بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کا دوسرا پارہ جسے سیقول کے لفظ سے موسوم کیا گیا ہے، 111 آیات مبارکہ اور تقریباً 16.5 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس میں حضرات انبیاء علیہم السلام کی شان و عظمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کثیر احکام اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند خصوصی طور پر سوالات کے جوابات کا ذکر کیا ہے۔ ہم اس پارے کے متعلق جو مضامین ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے حضرات انبیاء علیہم السلام کی شان میں نبی مبارک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے تحویل قبلہ کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدت اشتیاق کے باوجود بھی اپنے لبہائے مبارک سے ادا نہیں کرتے کہ یا اللہ کعبۃ اللہ کو تو میرے لیے، میری امت کے افراد کے لیے قبلہ بنا دے، بلکہ نماز کے دوران میں اپنا سر انور اٹھاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو مکمل کرنے سے پہلے ہی حکم ارشاد فرمایا کہ دوران نماز ہی آپ کعبۃ اللہ کی طرف اپنا چہرہ انور کریں، اور اس کو بہت بڑی آزمائش بنا دیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے لیے، مگر ان تمام حضور علیہ السلام کے مریدین کی سچی ارادت اور آپ کی اطاعت دیکھیے۔ عین نماز جو پری پلانڈ بھی نہیں تھا کہ کعبۃ اللہ چینج کیا جائے گا، اس میں تمام صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے میں کامیاب ہوئے۔ مسجد حرام کے گرد و پیش میں رہنے والے افراد کے لیے مسجد حرام کی جہت کی جانب نماز ادا کرنے کا حکم ہے، البتہ یہ کہ دور دراز علاقوں میں جس طرح ہم پاکستان میں، انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں ہیں، انہیں صرف اور صرف جہت قبلہ کی جانب، قبلہ کس طرف ہے بس اس طرف میں اگر چہرہ کر لیا تو تب بھی یہ قابل قبول ہے۔ منصب نبوت کی 4 ذمہ داریوں کو بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام اللہ کی تلاوت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کے دلوں کا تزکیہ فرمایا، حکمت کی تعلیم اور کتاب اللہ کی تعلیم ارشاد فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو غیبی خبریں ہیں، غیر معلوم باتیں ہیں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی۔ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام صفا سے مروہ کے مابین آپ پانی کی تلاش میں جو چکر لگاتی ہیں، اللہ پاک نے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کو، چلنے کو حاجیوں کے اوپر اور عمرہ کرنے والوں کے اوپر لازم قرار دے کے یہاں پہ ارشاد فرمایا ہے کہ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہو گئی۔ تو جہاں نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین لگے ہیں، کیا ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک وہ کتنا متبرک مقام ہے اور کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ عزت اور شرف رکھتا ہے۔ تابوت سکینہ کا بیان ہے جس میں حضرات انبیاء علیہم السلام کے تبرکات ہیں، خصوصی طور پر حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور چند دیگر انبیاء علیہم السلام کے تبرکات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عزت اور مقام اور شرف عطا کیا کہ یہود جو یہ نظریہ رکھتے تھے ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، مسلمان اس کے خلاف بالکل بھی نہیں ہیں، وہ جس جنگ میں اسے ساتھ رکھتے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فتح دیتا، مگر ان کی نافرمانیوں کے سبب سے ایک جنگ کے اندر عمالقہ اس کو لے گئے۔ اس کو جیسے ہی اپنے علاقے میں لے کے جاتے ہیں، وہاں ان میں وبائیں پھوٹ گئیں، بیماریاں آ گئیں اور طرح طرح کے عذاب میں وہ مبتلا ہوئے۔ آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جناب طالوت کی طرف بھیج دیا، اور وہی ان کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچا قرار پائے جانے کی ایک دلیل بھی بن گئے۔ اشارتاً حضرت سموئیل کا یہاں پہ ذکر ہے، ان کا نام لیے بغیر۔ طالوت کے لشکر کو اپنے پیارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی۔ یہ بھی ذکر ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے خود دشمن خدا جالوت کو مارا، قتل کیا۔ تو انبیاء علیہم السلام نے خود جہاد میں حصہ لیا ہے، تو امت کے افراد جب تک جہاد میں رہے اس وقت تک ان کو اللہ رب العزت نے غلبہ عطا فرمایا، اور جب وہ اس سے پسپا ہو گئے ہیں تو اب ذلت ہمارا مقدر نظر آتی ہے۔ اس پارے میں بہت سے احکامات کا ذکر کیا گیا ہے، چیدہ چیدہ کا ہم ذکر اختصار کے ساتھ کر لیتے ہیں۔ اسلام میں مکمل طور پہ، کامل طور پہ داخل ہونے کا حکم ارشاد فرمایا۔ وہ لوگ جو حرم شریف میں موجود ہوں مگر کعبۃ اللہ کے اندر وہاں نماز ادا نہیں کر رہے ہوں، ان لوگوں کو حکم ہے کہ وہ مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ پھیر لیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے، اس کا شکر بجا لانے، اس کی نعمتوں کی قدر کرنے کا حکم ہے، اور ساتھ ہی صبر اور نماز سے مدد طلب کرنے کا حکم ہے۔ راہ خدا میں جو افراد شہید ہوئے انہیں مردہ کہنے سے بھی منع کیا گیا۔ تو ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جن شہیدوں کے مرتبے میں اللہ رب العزت نے اتنا کچھ بیان فرمایا، ان کے نبیوں کی بلندی اور اللہ تعالیٰ کے یہاں رفعت کا مقام کیا ہو سکتا ہے۔
نیکی کی حقیقت کے متعلق اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، یہ نہیں ہے کہ تم دائیں بائیں جانب منہ کر لو یا گھر کے پیچھے سے تم نے داخل ہونا، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ دل کے یقین، دل کے اعتقادات اور اعمال کا نام ہے، اور ان اعمال کے اوپر ثابت قدمی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اصل نیکی ہے۔ حج کے بعد مناسک کا ذکر کیا، عمرہ میں اور حج میں اخلاص کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی طور پر ذکر کا حکم ہے۔ یہ نہ ہو کہ تم اپنی خوش گپیوں میں مصروف ہو، یہ نہ ہو کہ تم نے اشعار کی ٹولیاں بنا رکھی ہوں اور وہاں تم اپنے آباء و اجداد کا ہی ذکر کر رہے ہو، بلکہ اللہ کو یاد کرو اور مناسک کو ادھورا مت چھوڑو، مناسک کو پورا پورا ادا کرو۔ بالخصوص مزدلفہ کو چھوڑے بغیر بعض لوگ نکل جاتے، ان کو تنبیہاً اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اس حکم کو بھی پورا کیا جائے، اس منسک کو بھی ادا کیا جائے۔ روزوں کی فرضیت کے متعلق حکم دینے پر ساتھ ہی رخصت کا بھی بیان ہے ان لوگوں کے لیے جو بیمار ہو جائیں اور سخت بیماری کے اندر مبتلا ہو جائیں، یا ایسے لوگ جو طویل سفر پر نکلے ہوں، ان کے لیے روزہ مشکل ہو جائے تو وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، رخصت ہے۔ البتہ اگر یہ لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں تو اللہ نے فرمایا یہ تو ان کے لیے بہت بہتر ہے اور اس میں خیر ہی خیر ہے۔ ایسے افراد جو بہت زیادہ ضعیف ہو چکے ہوں اور انہیں امید ہی نہ ہو کہ اب وہ واپس لوٹ کے کہیں روح بصحت ہوں گے، تو ایسے افراد کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ایک دن میں 2 مساکین کے کھانے کے برابر فدیہ ادا کریں۔ اللہ رب العزت نے جہاد کی جو اجازت دی مدینہ منورہ میں آنے کے بعد مسلمانوں کو، وہ ابتدائی آیات مبارکہ یہاں پہ مذکور ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کفار کے مقابلے میں اگر وہ ظلم پر آمادہ ہوں تو ہم اسی طرح خاموشی سے بیٹھے رہیں، بلکہ ان کا مقابلہ جہاد کے ساتھ کیا جائے گا اور ان کے مقابلے پر اپنی پوری کی پوری توانائی کو صرف کیا جائے گا۔ گھریلو زندگی میں اگر کہیں نبھا نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں ایک تو طلاق کی اجازت کا حکم ہے کہ جب تم آپس میں نبھا نہیں کر پا رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی حدود کو نہیں قائم رکھ پا رہے ہو، تو پھر ایسی صورت میں تم چھوڑ سکتے ہو۔ 2 طلاقوں میں تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رجوع کر سکتے ہو بغیر نکاح کیے جب تک کہ عدت کے دوران ہی ہو جائے، لیکن اگر 3 طلاقیں دے دیں تو اس کو طلاق مغلظہ کہا جاتا ہے۔ اب ایسی صورت میں وہ بیوی اسی مرد کے لیے جائز نہیں ہوگی، گویا یہ ایک طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے، اور اس کا پروسیجر بہت لمبا ہے، جسے معاذ اللہ ہمارے معاشرے کے اندر حلالے کا لفظ بول کے اس کو غلط ٹرمینالوجی اور اس کی غلط تعبیر کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، علماء سے اس کے متعلق تفصیل میں رجوع فرما لیجئے۔ خواتین کو جب طلاق دے دی جاتی ہے تو ان کی عدت کا بیان ہے کہ ان کی 3 ماہواریاں گزریں گی، وہ عدت سے نکل جائیں گی۔ اسی طرح وہ خواتین کہ جنہیں ان کی رخصتی سے پہلے طلاق دے دی جائے ان پر عدت کوئی نہیں، البتہ یہ کہ حق مہر جو مقرر کیا ہوا ہے وہ نصف دینا ہوگا۔ بیوہ 4 مہینے 10 دن سوگ کریں گی، اس چیز کا بیان ہے، اور یہ جنوری فروری کے حوالے سے نہیں بلکہ محرم صفر کے مہینوں کے اعتبار سے ہوگا۔ وہ باتیں جن سے خصوصی طور پر منع کیا گیا ہے، ان میں یہ فرمایا کہ مرد مسلمان ہو اور عورت مشرک ہو، یا عورت مسلمان ہو اور مرد مشرک ہو، نکاح منع ہے، ایسا نکاح نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ فتنہ پردازی سے روکا گیا ہے، فتنے کو بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا، حتیٰ کہ یہ قتل سے بھی زیادہ بھیانک قرار دیا گیا ہے۔ اللہ پاک نے رشوت سے خصوصی طور پہ منع کیا ہے، شیطانی راستوں کی پیروی سے منع فرمایا ہے، اور ایسی صورت کہ جب مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، اب ایسے میں بچے بہت چھوٹے ہیں، اب وہ مرد کے پاس ہیں یا عورت کے پاس ہیں، تو خواتین جب انہیں مدر فیڈ کے لیے لے جائیں، مرد کی طرف سے عورت کے اوپر کسی قسم کا کوئی ظلم نہ ہو اور عورت کی طرف سے مرد کے اوپر کسی قسم کا کوئی ظلم نہ ہو، اس 2 طرفہ زیادتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی ان آیات مبارکہ میں روکا ہے، منع فرمایا ہے۔ جس طرح گھروں کے اندر ناچاکیاں ہو جاتی ہیں، اسی طرح معاشرے کے اندر بھی آپس میں چپکلش اور فتنہ پھیلا اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات آگے بڑھتی بڑھتی قتل تک پہنچ گئی۔ اب ایسی صورت میں وہ افراد جو قتل کرنے والے ہیں ان کو مقتول کے بدلے میں قتل کیا جانا یہ معاشرے کے لیے حیات قرار دیا، ورنہ جب تک معاشرے کے اندر قصاص نہ ہو تو جان اور مال کی حرمت بالکل بے آبرو ہو جاتی ہے۔ چند سوالات ہیں خصوصی طور پر جن کے جوابات کا ذکر یہاں پہ کیا گیا۔ پوچھنے والوں نے یہ پوچھا ہے کہ جوا اور شراب کے متعلق حکم دیجئے۔ یہ ابھی شراب کے حرام ہونے، جوا کے حرام ہونے سے پہلے کی بات ہے، تو پہلے یہ بتایا تھا ان میں نفع کم ہے اور اس میں نقصان زیادہ ہے۔
خرچ کیا کیا جائے یہ سوال تھا۔ فرمایا جو کچھ بھی زائد تم دو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کرنے والا ہے، البتہ اس میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کا جواب یہ ارشاد فرمایا کہ یہ دینا ہے تو اپنے والدین کو دو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دو، معاشرے کے جو ستائے ہوئے لوگ ہیں ان کو دو، جن کے سروں کے اوپر والد کا سایہ نہیں ہے ان لوگوں کو تم دو۔ 4 حرمت والے مہینے جن میں پہلا مہینہ رجب اور 3 لگاتار مہینے ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، ان میں قتال کے متعلق پوچھا گیا، جنگ کے متعلق پوچھا گیا۔ فرمایا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے متعلق پوچھا گیا یہ کیا ہے، تو یہ فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت نے وقت معلوم کرنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ اب اس میں سائنسی علوم کی طرف، فلکیاتی علوم کی طرف اور تکنیکی علوم کی طرف ایک اشارتاً ترغیب دے دی گئی ہے۔ اسی طرح ایک سوال پوچھا گیا کہ وہ خواتین جو اپنے خاص ایام میں ہوں ان کے متعلق بتائیے، تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ وہ خواتین خاص اذیت میں ہیں، ان سے دور رہا جائے۔ البتہ یہ شریعت مطہرہ نے ان کے ساتھ کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا اور زندگی کے باقی افعال کو جائز قرار دیا ہے، البتہ ان سے مقاربت اور میٹنگ کو اللہ پاک نے ممنوع قرار دیا۔ دوسرے پارے کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے تھے اختصار کے ساتھ ان کا احاطہ کر دیا گیا ہے اس گفتگو میں۔